رملا کے جانے کے بعد اون بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ اتنے میں آئلہ بھی آ جاتی ہے۔ اون کو غصے میں دیکھ کر آئلہ اون سے کہتی ہے کہ میں نے رملا کو نہیں بلایا۔ اون کہتا ہے کہ دروازہ توڑ کے آ گئی تھی وہ اندر۔ آئلہ کہتی ہے میں سمجھی کہ آپ آئے ہیں۔ اون کہتا ہے کہ تم ہمیشہ غلط ہی کیوں سمجھتی ہو۔ آئلہ اون کو وضاحت دینے لگتی ہے تو اون کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، اور پھر اسے کمرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ آئلہ بیٹھی رو رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کی امی کی کال آتی ہے۔ آئلہ کی امی آئلہ کی آواز سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ آئلہ کہتی ہے کہ مجھے اون نے نکال دیا۔ اتنے میں اس کا ابو بھی آ جاتا ہے اور آئلہ سے بات کرنے ہی لگتا ہے کہ آئلہ فون کاٹ دیتی ہے۔ شمسہ اور ثاقب آئلہ کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ شمسہ کہتی ہے پتہ نہیں اون نے میری بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ رکھا ہوگا۔ ثاقب کہتا ہے کہ غلطی آئلہ کی بھی ہوگی ورنہ اون ایسا نہیں کر سکتا۔ اتنے میں زویا بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ امی کیا ہوا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ شمسہ کہتی ہے کہ تمہارے اون بھائی نے آئلہ کو گھر سے نکال دیا ہے، جسے سن کر زویا بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر شمسہ اور ثاقب آئلہ کے پاس آنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آئلہ کے پاس آ کر وہ ان دونوں کے درمیان ہوئی لڑائی کی وجہ پوچھتے ہیں۔ اون کہتا ہے کہ ماموں آپ آئلہ سے بس اتنا پوچھیں کہ رملا یہاں پر کیا کرنے آئی تھی۔ رملا کا نام سن کر شمسہ اور ثاقب حیران ہو جاتے ہیں۔ آئلہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا رملا یہاں کیسے آئی اور اسے ہمارا ایڈریس کہاں سے ملا۔ آئلہ کی پوری بات سنے بغیر ثاقب کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ غلطی آئلہ کی ہی ہوگی۔ تبھی اون کہتا ہے کہ ماموں اگر آپ آئلہ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر ثاقب اون کو اپنے ساتھ باہر لے کر آتا ہے اور اون سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ رملا یہاں پہنچی کیسے۔ اون کہتا ہے کہ رملا نے مجھ سے زبردستی ایڈریس مانگا تھا تو میں نے دے دیا۔ ثاقب کہتا ہے کہ بیٹا اس میں تو پھر تمہاری غلطی ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آئلہ سچ بول رہی ہے اور رملا زبردستی گھر آئی ہوگی۔ اتنے میں وہاں شمسہ آ جاتی ہے اور ثاقب سے گھر جانے کا کہتی ہے۔ پھر ثاقب اون کو سمجھاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر اون آئلہ کے پاس آتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے۔ آئلہ اسے معاف نہیں کرتی۔ اون کہتا ہے کہ میری بات سنو۔ آئلہ کہتی ہے کہ آپ نے میری بات سنی تھی جو میں آپ کی بات سنوں۔ اتنا کہہ کر آئلہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر ثاقب اپنے بھائی جان کو بلا کر اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کا گھر بسنے دیں۔ فاروق کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بی جان کہتی ہے کہ تم رملا سے پوچھو کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، وہ آئلہ کا گھر کیوں نہیں بسنے دے رہی۔ فاروق کہتا ہے کہ میں صبح ہی رملا کو بٹھا کر پوچھتا ہوں۔ بی جان کہتی ہے کہ اچھا اب تم لوگ جاؤ آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے۔